حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خیبر سے واپس لوٹے، خیبر کی فتح حاصل کر کے جب واپس لوٹے، ساری رات حضور چلتے رہے، سفر ساری رات کروائے رکھا خیبر سے واپس مدینہ آتے ہوئے، یہاں تک کہ جب نیند طاری ہونے لگی تو آپ سواری سے نیچے اترے اور صحابہ کرام بھی اتر گئے، سواریوں سے اتر آئے نیچے اور کہا تھوڑی دیر آرام کر لو، اور آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال ہم سوتے ہیں، تم بیدار رہ کر پہرا بھی دینا اور نماز کا ٹائم آئے تو اذان دے کر اٹھا بھی دینا ہمیں۔ حضرت بلال نماز پڑھنے کی نفل پڑھنا شروع کر دی، انہوں نے جس قدر مقدر تھا نفل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آنے لگ گئی۔ انہوں نے اپنے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کہ نیند ان پر بھی غالب آ گئی۔ سرکار بھی سو چکے تھے، صحابہ کرام بھی سو چکے تھے، جن کو پہرہ دار بنا کے بٹھایا تھا ان کو بھی نیند آ گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت گزر گیا اور سورج کی روشنی بالکل سامنے اوپر چڑھ گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے آنکھ کھلی تو آپ گھبرا گئے سرکار دو عالم اس بات پر کہ آج ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، ہم ایک نہیں کئی نمازیں خدا رخواستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں مگر ہماری طبیعت پر وہ پریشانی طاری نہیں ہوتی کہ اللہ کا فرض ہم سے چھوٹ گیا ہے، اللہ کے رسول ہیں اور ایک نماز صرف لیٹ ہو گئی، قضا ہو رہی ہے تو سرکار دو عالم گھبرا گئے۔ یہ امت کے لیے ایک سبق تھا کہ اللہ کا رسول نماز کے چھوٹنے پر گھبرا جاتا ہے تو ایمان والو تم بھی سوچو کہ نماز کی کتنی فکر ہے تمہارے اندر۔ آپ نے بلال کو اٹھایا، اے بلال، آقا نے پوچھا ہوگا بھی یہ کیا کیا؟ آپ کو تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے انتظام کرنا ہے، اٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اسی چیز نے آپ پکڑا جس نے آپ کو آپ پکڑا، یعنی اللہ کی تقدیر نے ہمیں سلائے رکھا، میں تو کوشش کرتا رہا کہ جاگتا رہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان مجھے تھپکا تھپکا کے سلاتا رہا، میں لیٹا مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے اور وہ شیطان تھا جو نماز سے روکنے کے لیے سلا رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اپنے اونٹوں کو یہاں سے نکالو، یہاں سے ہانکو، یہ وادی شیطان کی وادی ہے، ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے جہاں ہماری نماز چھوٹ گئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے کہ نماز چھوٹنے کے اوپر آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، یہاں سے نکلو باہر، آگے چل کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جگہ شیطان کی جگہ ہے جس نے ہمیں نماز سے غافل کیے رکھا اور نماز سے دور کیے رکھا۔ آگے جا کر سرکار نے وضو فرمایا، اذان ہوئی، حضرت بلال کو حکم دیا اقامت کہنے کا، پھر آپ نے پوری جماعت کے ساتھ صبح کی نماز قضا کرتے ہوئے پڑھی اور آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جو نماز پڑھنا بھول جائے یا نیند غالب آ جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب نیند سے اٹھ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز کی قضا کر لیا کرے، یہی اس کا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات ہیں اس حدیث پاک کے اندر، میں مختصراً اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اذان ظاہر ہے انسان سوچتا ہے کہ عام طور پہ اذان اعلان ہوتا ہے نماز کے ٹائم کا، جب ٹائم گزر گیا اور قضا کر رہے ہیں تو اب اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اذان دلوائی سرکار نے قضا نماز کے لیے بھی۔ علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تو ہوتی ہے مگر اذان صرف جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، اذان ثواب کے لیے بھی تو ہے۔ اذان اللہ کی بلندی، اللہ کی کبریائی کے اظہار کے لیے بھی ہے، بھلے ٹائم گزر چکا تھا مگر ثواب کے حصول کے لیے اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے آپ نے اذان دینے کا حکم دیا۔ تو اذان قضا نماز کے لیے بھی بندہ، بلکہ یہاں تک یہ ہے تو مستحب، یہ بات سمجھیے، یہ مستحب ہے۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے کر لیں تو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل یا پرسوں حدیث بیان کی تھی، پرسوں، کہ اللہ کو وہ چرواہا بڑا پسند ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور وہاں پہ اذان دیتا ہے، حالانکہ اکیلا بندہ ہے، اس کے ساتھ کوئی جماعتی نہیں ہے، نہ کوئی جماعت آئے گی، محلہ بھی نہیں ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اذان دے کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اپنے بندے کے اوپر، دیکھو میرے بندے کو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پھر بھی اذان دے کر یہ نماز کو پڑھ رہا ہے۔ تو یہ مستحب ہے کہ انسان اکیلا بھی کہیں پر ہے، سفر میں ہے، تو وہاں بھی اذان دے لے اور اذان دے کر نماز پڑھ لے۔ دوسرا سوال یہ ہے یہاں پر
حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کو اگر آنکھ لگ بھی جاتی تب بھی حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہماری آنکھ لگ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگے ہوئے آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اگر اونگھ آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگائی ہوئی تھی تو ٹوٹ جائے گا۔ مگر آقا لیٹے بھی ہوتے تھے تب بھی سرکار کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ آقا کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ تو اس پر علماء نے سوال کیا، بعض لوگوں نے سوال کیا تو پھر آقا کو ٹائم گزرنے کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ جب آنکھیں سو رہی تھی اور دل نہیں سویا تھا تو ٹائم گزرنے کا اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ اب یہاں پر علماء کرام نے جو صوفیاء ہیں، جو اہل محبت اور ادب ہیں، انہوں نے کہا کہ آقا کا دل ایسی تجلیات کو اور ایسے مشاہدات کو دیکھنے میں محو تھا کہ سرکار کی توجہ وقت کی طرف نہیں گئی۔ وہ جو تجلیات الہیہ کی طرف جلوہ ہو رہا تھا اس میں آپ مگن تھے اور آپ کا دھیان ادھر سے ہٹ گیا تھا، یہ وجہ تھی، نہ کہ معاذ اللہ غفلت تھی۔ دیکھیے جب سرکار کی بات آئے تو اسے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے کہ ہم جیسے ہم بھول جاتے ہیں، ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ سرکار کی جب بات آئے گی تو اسے اعلیٰ تر بات کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ سرکار کی توجہات جب خدا کی جانب ہوتی ہیں اور تجلیات الہی کی طرف ہوتی ہیں تو پھر آپ کا دھیان ہو سکتا ہے کہ ادھر سے ہٹ کر اللہ کی جانب ہوا ہو۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکامات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا